سامعین محترم، آیت نمبر 74 سے تخفیف دنیاوی کا اجمالی نمونہ اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تخفیف دنیاوی کا ایک تفصیلی نمونہ پیش کیا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ نوح علیہ السلام نے کس طرح محنت کی، کس انداز سے تبلیغ کی، آپ سن چکے، پڑھ چکے۔ سورۃ نوح کے حوالے سے آپ نے سارا دیکھا، آگے بھی آ رہا ہے سورۃ ہود کے اندر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہاں سے اجمالی نمونہ اللہ پیش فرما رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھیجے رسولا، کئی پیغمبر، الى قومہم، اپنی اپنی قوم کی طرف، ان کی اپنی اپنی، فجاءوہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ وہ ایمان لائیں، بما کذبوا به من قبل، کیا اس چیز کا پہلے وہ کیا کر چکے تھے، انکار کر چکے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل رہا ہے نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، جنہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر جو لوگ بچ گئے تھے ایمان والے، ان میں سے پھر نسل دوبارہ چلی آگے، اور چلتے چلتے پھر نوبت آگے بڑھ گئی۔ پھر ان میں مزید آگے ماننے والے اور پھر نہ ماننے والے، پھر سلسلہ آگے چلے۔ اور شرک کی ابتدا بھی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی ہے، اور شرک کی ابتدا قبر پرستی سے ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی؟ قبر پرستی سے ہی ہوئی ہے۔ اور جو 5 بزرگ فوت ہو گئے تھے، ان 5 بزرگوں کی انہوں نے کیا بنائی تھی؟ قبر بنائی۔ قبر بنا کر عبادت اللہ کی کرتے رہے، سامنے ان کی قبریں تھیں۔ اگلی جو نسل آئی، ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو انہی کو تمہارے ماں باپ سجدہ کرتے ہیں، سامنے جو قبلے کے رخ وہی ہیں، انہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے کیا ہو گیا؟ اور اللہ رب العزت، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر یہ بات ذکر کی، اللہم لعن، اللہ لعنت فرما یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو جگہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی اذا مات فیہم، اذا کیا مطلب؟ جب ماتا مر جاتا ہے، فیہم ان میں، رجل آدمی، صالح نیک، بنو علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر کیا بنا لیتے ہیں؟ سجدہ بنا لیتے ہیں۔ یہی سے کام شروع ہے، یہی تو قبر پرستی ہے، اسی سے تو کام آگے بگڑتا ہے۔ اور یہ سجدہ ایسی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِبَعْلِهِنَّ، کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم دیکھتے رہتے ہیں، جاتے ہیں، سیدھا جاتے جناب علی قبر پر سجدہ ہوتے ہیں۔
بزرگوں کے سامنے بزرگ بندہ پیر کھڑا ہے، اس کے پاؤں میں جا کر سے جھکے، پاؤں میں جا کر سے جھکے، اور اس کو منع نہیں کر رہا. منع کرے تو یہ کام ہی ختم ہو جائے، منع کریں گے تو پھر چندے نہیں آئیں گے، پھر نیازیں نہیں آئیں گی، پھر بکرے چھترے نہیں آئیں گے. بس یہ ڈر ہے. جس طرح یہودیوں کو ڈر تھا نا کہ اگر ہم نے بتا دیا اپنے رعایا کو کہ یہ محمد الرسول اللہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو ہماری تو دکان کیا ہو جائے گی. بس یہی ڈر ان کو بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. فجاءہم بالبینات، پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے، جس کا پہلے انکار کر چکے تھے، اسی کو مان لیتے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں ان دلوں پر جو زیادتی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں. تو یہ اجمالی نمونہ تھا تمام انبیاء کا. پھر آگے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون. اب یہاں سے دوسرا تفصیلی نمونہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پیش کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، نشانیاں دے کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بڑے معجزات عطا فرمائے، اور بھی کافی ساری نشانیاں ہیں. اس کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ غالباً سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. اور بھی نشانیاں لگی ہیں نہ، بلکہ آگے آئے گا سورۃ ہود میں ہی 2 بڑی نشانیاں تھیں. ایک بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو کیا ہو جاتا؟ سفید چمکدار، من غیر سوء، اور یہ چمک بغیر بیماری کی ہوتی. دوسرا عصا مبارک پھینکتے وہ کیا بن جاتا؟ سانپ بنتا. بآیاتنا، فرعون کے دربار میں پہنچے اور جا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اور انہیں سزا نہ دو. فرعون اور اس کے سردار اور ان کی قوم بنی اسرائیلیوں کو سزا دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان سے کام لیتے. اور یہی فرعون تھا نا جس نے اس نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیلیوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ، ایک بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے کیا بنے گا؟ خطرہ بنے گا. نجومی اتنا تو بتا سکے لیکن آگے یہ نہیں بتا سکے وہ بچہ ہے کون سا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ علم حقیقی کس کے پاس ہے. اگر وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں عورت کا بچہ ہوگا، فلاں دن پیدا ہوگا، فلاں وقت پیدا ہوگا، تو پھر سارے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت تھی. اور اسی کے متعلق اکبر آبادی نے کہا تھا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ قتل اولاد میں یوں بدنام نہ ہوتا. کالج بنا دیتا تو اس کے بعد چھوڑ دیتا. اور جب ہم ایسا دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بعد میں ہم سب روتے ہیں. فاستكبروا، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ گناہگار لوگ تھے، مجرم تھے، بات ماننے والے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ،
تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کیا ہے؟ کھلا جادو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو معجزہ جو دیا ہے نا، وہ قوم کے حالات کے موافق دیا ہے، معاشرے کے موافق دیا ہے، معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق دیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم اور اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، بڑا ہی چرچا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا دیا جو کیا تھا؟ جادو کے مشابہ تھا، جادو نہیں تھا، جادو کے مشابہ تھا، لگتا ہی ہوتا کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ جیسے جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی تو کیا بن گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو لاٹھی پھینکتے تو کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا۔ تو جب یہ دیکھا نا کہنے کو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے، یہ کھلا کھلا، کیونکہ اس کے پاس جادو کا علم نہیں تھا، اس کی حقیقت کو جان نہیں سکا۔ قال موسیٰ تقولون للحق، موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ کیا تم کہتے ہو حق بات کو، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اسحر ھذا، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے، جادوگر کامیاب پکی بات ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، سرداروں کو اور حکمرانوں کو سب سے پہلے جو خطرہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی حکومت جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حق بات کا انکار سب سے پہلے وہ جو کرتے ہیں وہ کیا، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ ابو جہل نے بھی تو اسی لیے انکار کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دو بڑی بستیاں ہیں، جو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان دو میں سے اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، اس یتیم کو ہی پیغمبر بنانا تھا۔ چودھری میں، وڈیرا میں، سردار میں، مجھے چھوڑ کر اس کو پیغمبر بنا۔ فرعون بھی سنیے ذرا کیا کہتا ہے، قالو، کہنے لگے اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، اما، اس دین سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ صدر صاحب کیا؟ اپنے باپ دادا کو جس دین پر ہم نے پایا، ہم اس دین کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں اور تیرا دین اختیار کر لیں۔ اور آج بھی کیا ہے؟ آج بھی یہی بات نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے منکر ہو گیا، کہ پیو دادا کا منکر ہو گیا، اس نے روڈ چھوڑ دیا، پیو دادا کا دین اس نے کی کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ کیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا کچھ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں، تو پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلے گئے؟ باپ دادا کی اتباع اس وقت کرنی ہے جب باپ دادا کس پر چل رہے ہوں؟ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار رہے ہوں، اور نہ ان کی اتباع۔ یہ تو ہر دور میں ہر پیغمبر کے امت نے یہی جواب دیا ہے سب سے پہلا، کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے کیا کرتے؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور اس لیے آیا کہ تاکہ تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین میں تمہارا حکم چلنا شروع ہو جائے، میری سلطنت ختم ہو جائے، میری الوہیت، میرا جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اگر تیری بات مان لوں کہ اللہ
ایک ہے الہ، ایک ہے معبود، ایک ہے ہاں، تو پھر وہ تو میں نے تو ان کو کہا ہوا کیا میں کیا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو اگر میں مان لوں اس پر ایمان لیا ہو تو میری ربوبیت تو کیا ہو جائے گی، ختم، میری سلطنت ختم۔ تو ہر دور کے اندر آج بھی بہت سارے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں خطرہ اسی بات کا ہے کہ اگر اسلام لے آئے اور اسلام کی بات مان لی، قرآن اور سنت کو مان لیا، تو ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی، ہماری فرعونیت ختم ہو جائے گی۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہم تم پر ایمان لانے والے، بِمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا بھی تھا، با کیوں لائے ہیں؟ با حرف جر ہے، یہ کلی طور پر ختم کرنے کے لیے، بال ذرہ برابر بھی ایمان لانے والے نہیں، ہم تم تو دونوں پر ذرہ پر ایمان لانے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، اب مقابلے کے لیے فرعون کہتا ہے کہ سارے ماہر جادوگروں کو لے آؤ، علیم علم والے جادوگر۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آ گئے ان کے پاس جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ یہاں پر اختصار ہے، سورۃ قصص کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر جب وہ آئے تھے نا جادوگر، وہ آ کر فرعون کو کہتے ہیں کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کچھ ہمیں مزدوری بھی ملے گی اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں کیا آ جائیں، غالب آ جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں کچھ مزدوری بھی ملے گی۔ قال نعم، پھر ہم نے کیا کہا، جی ہاں، تم کیا ہو جاؤ گے، لمن المقربین، میرے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے، مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے پوچھا ہاں بھائی موسیٰ، تم نے پہلے ڈالنا ہے یا ہم پہلے ڈالیں، تم اپنا عصا پہلے ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تھوڑا بنتا تھا، صاحب وہ تو اللہ کے حکم سے۔ فرمایا بل انتم ملقون، تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالنا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے کیا کر دیا، جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور انہیں روب میں ڈال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ وہ میدان جنابلی سجا ہوا ہے، ساری خلقت جمع ہے، 70,000 جادوگر ہیں، اور انہوں نے جب لاٹھیاں رسیاں پھینکی تو میدان سارا سانپ کے ساتھ جنابلی ہر طرف سب ہی سب۔ اب اللہ نے حکم دیا موسیٰ ڈال دو ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا نا اپنا عصا، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی نا تو موسیٰ علیہ السلام یہ ہے جو کچھ تم لے کر آ رہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اور اللہ اس کو کیا کرے گا، ناکام کر دے گا، باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کے کام چلنے نہیں دیتا، فسادیاں حرکتیں، کیونکہ تم آئے ہو، تم اپنے اس کام کے ذریعے اللہ کی توحید کو مٹانا چاہتے ہو، اور زمین پر جب اللہ کی توحید ختم ہو جائے گی، شرک کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، تو اس سے زمین میں کیا پیدا ہوگا، فساد، اور فسادیوں کو کبھی اللہ پنپنے نہیں دیتا، ان کا کام کبھی چلتا نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا نا تو انہوں نے جب یہاں سے شروع کیا، اور وہ سارے 70,000 ساری رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کھا گیا۔
جیسے وہ رسیوں سے ساری کھائیں جادوگر سارے کے سارے القی السحرۃ ساجدین. اللہ فرماتے ہیں لگتا ہے یوں تھا کہ کسی نے زبردستی پکڑ کر ان کی گردن کو جھکا دیا اور سجدے میں القی مجہول کا ذکر آیا ڈال دیے گئے. جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. حالانکہ وہ سجدہ تو انہوں نے خود کیا تھا, ایمان لا کر سجدہ کیا تھا, اور ایمان بھی اتنا مضبوط کہ جب فرعون نے ان کو دھمکی دی اچھا یہ ساری دورہ کچھ دیئے انہو لکبیرکم اے موسیٰ تھوڑا کی یہ بڑا ہے یہ تھوڑا استاد ہے یہ تو سارے مینو اڑانا چاہتے ہوتا اور یاد رکھو اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں میں تمہیں کیا کر دوں گا سولی پر لٹکا دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. کہنے میں کوئی پرواہ نہیں. ایسا جانا کدھر ہے؟ جانا کدھر ہے؟ اپنے رب کو ہی جانا ہے. تو تیرے کو جو کچھ ہوتا ہی آئے گا. اتنا مضبوط ایمان کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگروں کے پاس علم تھا. کون سا؟ جادو کا. انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ 70,000 رسیاں اور لاٹھیاں کھا گیا ہے اور اس کی جسامت میں کوئی فرق نہیں آیا, تو یہ جادو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے, یہ حق ہے, یہ رب کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور اللہ اپنے حکم کو اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ گناہگار برا ہی مانے, مجرم لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اللہ اپنے کلمات کو, اپنی توحید کو, اپنی وحدانیت کو, اپنے دین کا بول بالا کرے گا ہی کرے گا. سچ کو سچ کر دکھائے گا جو کچھ مرضی ہوتی ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک مقام پر ولو كره الكافرون. وہی تو ہے نا جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدى, کیا دے کر؟ ہدایت دے کر, ودین الحق اور سچا دین دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس کے دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرک چاہے پسند کرے یا نہ کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر چاہے پسند کرے یا, ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے. یاد رکھیں میں اور آپ اگر دین کی خدمت کریں گے تو ہماری سعادت ہے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, کامیابی کی بات ہے. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تو اپنے دین کے لیے کوئی اور پیدا کر دے گا, ہمیں ختم کر دے گا, کوئی ایسی مخلوق لے آئے گا جو ہم سے زیادہ اس کی فرما بردار ہوگی, اس کے حکموں کے تابع ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں جب بھی دین کی بات سنو, دین کے لیے محنت کرو تو کس نیت سے کریں کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے, راضی ہو جائے گا. یہ نہ مولوی ضیاء الرحمن کا آپ پر احسان ہو اور نہ آپ مولوی ضیاء الرحمن پر اپنا احسان چاہو. میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی میری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, فریض ہے. ڈیوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریض ہے, فرض ہے مجھ پر. اللہ کا پیغام آپ تک, یہ قرآن آپ کو سمجھانا, نبی کی حدیث, نبی کی سنت آپ کو سمجھانا, دین سکھانا میرے ذمہ کیا ہے؟ فرض ہے. نہیں ادا کرو گا کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس بارے میں پوچھو, سوال ہوگا. اور آپ نے سیکھنا ہے, اس لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ کے ذمہ میں کیا ہے؟ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ کیا علم؟ ABC علم.
علم کیا ہے؟ ہاں جی جی صاحب، علم تو اصل یہ ہے، وہ تو فن ہے، وہ تو کام کرنے کے، دنیا چلانے کے کیا ہے؟ وہ فن ہے، دنیا کمانے کے فن ہے۔ علم تو وہ ہے جو انسان کو رب کی پہچان کرواتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم سے کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سیکھ کر سمجھتے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا